السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ تھمبنیل پر ہم نے واضح کیا ہے، اسی عنوان پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ امتحان میں شاندار کامیابی حاصل کرنے کا بہترین طریقہ۔ اگر اس طریقے پر آپ یہ وظائف کر لیں گے اور اس طریقے کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو نمایاں اور شاندار کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا انشاءاللہ۔ امتحانات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک امتحان تقریری ہوتا ہے جس کے اندر سوال جواب جو ہے وہ زبانی ہوتا ہے، ممتحن سوال کرتا ہے اور امتحان دینے والا اسٹوڈنٹ جواب دیتا ہے، یا انٹرویو کی ایک شکل ہوتی ہے، جیسے کسی جاب وغیرہ کے لیے بندہ انٹرویو دینے جاتا ہے۔ اور دوسرا امتحان ہوتا ہے جو کوسچن آنسر شیٹ کے اوپر کیا جاتا ہے، ورک کے اوپر کیا جاتا ہے، جس کے اندر اوراق استعمال ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں کے لیے ہم انشاءاللہ بتائیں گے، اس کا حل بتائیں گے، اس کے وظائف بتائیں گے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہمارے جو عنوانات ہوں گے وہ تقریباً 10 ہوں گے۔ نمبر 1، کلموں پر دم کرنا، جن کلموں کے ذریعے سے آپ نے امتحان میں لکھنا ہے، مارکر ہے، پین ہے، قلم ہے، کچھ بھی ہے۔ نمبر 2، رزلٹ آنے تک کا وظیفہ۔ نمبر 3، کمرہ امتحان میں داخل ہونے سے پہلے کا وظیفہ۔ نمبر 4، کمرہ امتحان میں داخل ہوتے وقت کا وظیفہ۔ نمبر 5، سوالیہ پیپر ملنے کے بعد کا وظیفہ۔ نمبر 6، جواب اگر بھول جائے تو اس کا وظیفہ۔ نمبر 7، نگران اگر سخت ہو تو اس کا وظیفہ۔ نمبر 8، پیپر حل کرنے کے بعد کا وظیفہ۔ نمبر 9، تقریری امتحان یا انٹرویو میں کرنے والا وظیفہ۔ نمبر 10، مستقل اپنے علم میں اضافے کے لیے وظیفہ۔ تو سب سے پہلے کلموں پر دم، جن قلموں سے آپ نے امتحان دینا ہے، اگر پین والی سیاہی والا پین آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کی سیاہی بھی ساتھ رکھیں، اور آپ ایک دفعہ سورۃ قلم پڑھیں، نون والقلم، جو سورہ ملک کے بعد ہے 29ویں پارے کے اندر، آپ اس کو ایک دفعہ پڑھیں اور قلموں پر دم کریں، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، پھر چوتھی دفعہ، غرض کے 7 مرتبہ سورۃ قلم پڑھنی ہے اور ہر دفعہ دم کرتے رہنا ہے۔ نمبر 2، رزلٹ آنے تک کا وظیفہ۔ رزلٹ آنے تک کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے امتحانات سے ایک دن پہلے سے شروع کرنا ہے اور رزلٹ آنے تک پڑھنا ہے۔ یا ستارو یا علیم یا خبیرو، کسی بھی وقت 313 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کر لیں کہ یا اللہ تیرے بھروسے پر، امتحان سے پہلے دعا کریں، تیرے بھروسے پر امتحان دے رہا ہوں، تو اس میں مجھے شاندار اور نمایاں کامیابی نصیب فرما۔ اور امتحان کے بعد یا اللہ تیرے بھروسے پر امتحان دیا ہے، یا اللہ اس میں مجھے نمایاں اور شاندار کامیابی نصیب فرما۔ کمرہ امتحان میں داخل ہونے سے پہلے کا وظیفہ۔ اب اس کا طریقہ، یہ 3 نمبر ہمارا موضوع نمبر 3 ہے کہ کمرہ امتحان میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے باوضو 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت کے اندر سورۃ الم نشرح انشراح پڑھنی ہے، اور دوسری صورت کے اندر سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ پڑھنی ہے، اور یہ نفل مکمل کرنے کے بعد اللہ سے دعا کر لینی ہے۔ اور اسی طرح یہ عمل، یعنی یہ 2 نفل آپ نے پیپر حل کرنے کے بعد بھی پڑھنے ہیں۔ نمبر 4، کمرہ امتحان میں داخل ہوتے وقت کا وظیفہ۔ جب آپ کمرہ امتحان میں داخل ہوں تو آپ دایاں پاؤں اندر رکھیں اور دعا پڑھیں، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تو یہ دعا آپ نے قدم رکھتے ہی دعا پڑھنا شروع کر دینی ہے اور اندر چلے جائیں، یہ نہیں کہ قدم رکھ کے کھڑے رہیں۔ نمبر 5، سوالیہ پیپر ملنے کے بعد، جب آپ کو سوالیہ پیپر ملے آپ اس کو الٹا کر کے رکھ دیں، اس کو پڑھیں نہیں۔ آپ ایک دفعہ درود شریف پڑھیں، ایک دفعہ اعوذ باللہ پڑھیں، ایک دفعہ بسم اللہ پڑھیں، ایک دفعہ سورۃ والضحیٰ پڑھیں، ایک دفعہ سورۃ انشراح پڑھیں، الم نشرح، ایک مرتبہ دعائے قنوت پڑھیں، اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور اس پیپر پر جو سوالیہ پیپر ہے اس پر پھونک مار کے اس کو پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ آسانی والا معاملہ فرما دیں گے۔ نمبر 6، جواب اگر بھول جائے، آپ کو کوئی جواب یاد تھا سوال کا لیکن وہ موقع پر، وقت آنے پر وہ بھول گیا، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے،
آپ نے درود شریف درود ابراہیمی پڑھنا ہے. انشاءاللہ 1 سے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ کو وہ جواب اللہ کی قدرت سے انشاءاللہ یاد آ جائے گا. نمبر 7، نگران اگر سخت ہو. بعض اوقات امتحان میں نگران ایسا سخت ہوتا ہے کہ جو جائز بات بھی نہیں بتاتا، جیسے سوال ہے سمجھ نہیں آ رہا سوال کیا ہے تو وہ بھی نہیں بتاتا. تو اگر نگران سخت ہو، آپ آہستہ آہستہ آذان دیں اور آذان دینے کے بعد اس کو پھونک دیں. ایسے پھونکیں کہ اس کو پتہ نہ چلے. انشاءاللہ وہ خود آپ کے پاس آ کر آپ سے پوچھے گا کہ کوئی مسئلہ اور پرابلم تو نہیں ہے. نمبر 8، پیپر حل کرنے کے بعد آپ فوراً پیپر جمع نہ کروا دیں. اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ 1 مرتبہ سورہ یاسین، یہ سب سے بیسٹ ہے، 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں. اگر یہ نہیں آتی تو آپ سورۃ اذا جاء نصر اللہ 7 مرتبہ پڑھ لیں. بہتر ہے سورہ یاسین پڑھیں، اگر آتی ہے تو. نہیں آتی تو اذا جاء نصر اللہ پڑھیں. یہ پڑھ کے آپ پیپر کا ایک ایک ورق کھولتے جائیں اور اس کو پھونک مارتے جائیں اور اللہ کے حوالے کر کے ان کے حوالے کر دیں، نگران کے حوالے. نمبر 9، تقریری امتحان یا انٹرویو کے لیے. تقریری امتحان اگر آپ دے رہے ہیں یا انٹرویو میں جا رہے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ 7 مرتبہ دعائے قنوت پڑھنی ہے. اللہم انا نستعینک جو وطروں میں پڑھی جاتی ہے، 7 مرتبہ وہ پڑھ کے 21 مرتبہ یا ستارو یا غفارو پڑھ لینا ہے. اور اس کے بعد اپنی شہادت کی دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی پر آپ نے پھونک مارنا ہے. اور پھونک مارنے کے بعد آپ نے اپنے ماتھے پر لکھ لینا ہے اللہم منصرنی، اللہم منصرنی. یہ لکھ کے آپ چلے جائیں. انشاءاللہ انٹرویو میں یا تقریری امتحان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ملے گی. نمبر 10، یہ ایسا وظیفہ ہے جو مستقل علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مشکل وقت میں وہ باتیں سجھا دیں گے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. یہ میرا مجرب ہے، طالب علمی کے زمانے سے اب تک یہ کر رہا ہوں. تو وظیفہ کیا ہے؟ یا علیم تعلمت بالعلم والعلم فی علم علمک یا علیم. یہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد 25 مرتبہ اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے. کوئی مشکل نہیں ہے، یہ اس ترتیب سے آپ کریں. اور امتحانات میں یہ ایک جو گر ہے یا ایک جو بات ہے یہ بہت یاد رکھنے کی ہے کہ کوئی بھی آپ سے پیپر کے بعد میں پوچھے تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میرا پیپر بہت اچھا ہو گیا. اگر نرم ہوا تو یہ نہیں کہنا کہ میرا پیپر نرم ہوا ہے، بلکہ آپ یوں کہیں کہ الحمدللہ، الحمدللہ یا علی کل حال، یا الحمدللہ صرف کہہ لیں پھر بھی ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ امتحان دیں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ نمایاں اور شاندار کامیابی سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمکنار فرمائیں گے. دعاؤں میں مجھ سمیت پوری امت کو یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.